مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اور مور کی ٹانگیں بدصورت کیوں ہیں؟ کیا مور کی ٹانگیں ہمیشہ بدصورت تھیں اور سانپ کے منہ میں زہر کیوں ہے؟ کیا سانپ کے منہ میں ہمیشہ زہر تھا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل نمل ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانپ اور مور دونوں جنت میں رہتے تھے اور مور جتنا خوبصورت اب ہے یہ اس سے زیادہ خوبصورت تھا، اور دوسرے تمام پرندے مور کی خوبصورتی پر ناز کرتے تھے۔ لیکن مور اور سانپ سے ایسی کیا خطا سرزد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا دل بہلانے کے لیے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں انہیں ہر سہولت میسر تھی، وہ جنتی میوہ جات کھاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا اور اس کا اناج کھانے سے منع فرمایا تھا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا جا چکا تھا، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے انکار کر دیا، اور شیطان نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ملعون ہے، تو لعنتی ہے، تو جنت سے نکل جا، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم قیامت تک ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا جائے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ جب شیطان کو معلوم ہوا کہ خاص اناج کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا ہے تو شیطان نے بدلہ لینے کے لیے ایک چال چلی، اور شیطان جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ سانپ اور مور دونوں جنت میں رہتے تھے اور کبھی کبھار جنت سے باہر بھی جاتے تھے۔ ایک دن مور جنت سے باہر آیا تو شیطان نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا میں مور ہوں، اور اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان بولا کہ میں کروبیوں کا ایک ایسا فرشتہ ہوں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اور میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکوں۔ شیطان نے مور سے کہا اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں کبھی بیماری اور بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ مور نے جب یہ سنا تو لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جا سکوں، مگر ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر مور سانپ کے پاس گیا اور سانپ کو سارا ماجرا سنایا۔ سانپ یہ واقعہ سن کر بہت خوش ہوا اور شیطان کو اپنے منہ کے اندر چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے نگہبانوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے اور کوئی چال چل رہا ہے۔ جب فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسے یہاں رہنے دیا جائے۔ یوں فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے سے رک گئے، اور اب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس گیا اور ان کے ساتھ
عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان نے اپنا حلیہ تبدیل کر دیا تھا اور وہ بہت بدل چکا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں اور یوں ہی خوش رہیں اور جنت کی نعمتیں کھاتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات کو توجہ سے سنا۔ شیطان نے کہا اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت میں اور بھی بہت سی آرام اور راحتیں اور نعمتیں میسر ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اگر یہ جو گندم کا دانہ ہے اگر آپ یہ دونوں کھا لو تو آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا اناج کھانے سے منع فرمایا ہے، ہم اس کا اناج کیسے کھا سکتے ہیں؟ لیکن اماں حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئیں اور اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا اور یوں دونوں نے گندم کا وہ دانہ کھا لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ کھایا دونوں کی پردے کی چیزیں یعنی دونوں کا ستر ظاہر ہو گیا، دونوں کو جنت کا لباس غائب ہو گیا، وہ دونوں درخت کے پتوں سے اپنا ستر ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جنت سے نکال کر نیچے زمین پر بھیج دو، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین کے اوپر اتار دیا گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا جدا دور دراز علاقوں میں پھینکا گیا۔ مور اپنے جن خوبصورت ٹانگوں سے چل کر شیطان کو لے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت ٹانگیں مور سے لے لیں اور بدصورت ٹانگیں دے دیں، اور سانپ کے منہ کے اندر بہت اچھی خوشبو ہوتی تھی، لیکن سانپ اپنے جس منہ سے شیطان کو لے گیا تھا اس منہ میں خوشبو کی جگہ زہر بھر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔